حب آل محمد اور بغض آل محمد، ان دونوں کے اوپر پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو حب آل محمد پر مرا، اللہ رب العزت انہیں کن انعامات سے نوازتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں اور اس کو نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت کو پایا۔ آگے پیارے کریم میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص آل محمد اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آگے پیارے کریم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا گناہوں سے تائب ہو کے مرا، گویا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقیم الایمان، خبردار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا مکمل ایمان کے ساتھ مرا، یعنی وہ شخص ایسے مرا جیسے مکمل ایمان کے اوپر مرا۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت عزرائیل اور منکر نکیر جنت کی بشارتیں دیں گے۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما یزف العروس الی بیت زوجہا، آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ آگے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، خبردار ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے محبوب نے آگے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد جعلہ اللہ قبرہ
مزار ملائکہ الرحمن، آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں اہل بیت اطہار بسے ہوئے ہیں اور دماغ میں بھی اہل بیت اطہار موجود ہیں۔ یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ ساری خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو شخص اہل بیت اطہار سے دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینی ایمن رحمہ اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی بغض اور دشمنی میں مرا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ شخص۔ یہ وبال ہے پہلا اس شخص کے لیے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہے۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی دشمنی میں اور بغض میں مرا وہ کافر مرا، وہ ایمان سے نہیں مرا، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جو اہل بیت سے دشمنی کرے، بغض رکھے۔ آگے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے آل سے بغض رکھا، نفرت کی، دشمنی رکھی، اس کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کے بغض اور عداوت میں مرا وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائے گا۔ یہ میرے محبوب کے فرمان ہیں، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، وہ مر کے کافروں میں شامل ہوگا اور وہ شخص جنت کی خوشبو کبھی نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت رکھو، ان کے طریقوں پر چلو اور ان کے طریقوں کے اوپر چل کر دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اہل بیت اطہار سے، آپ کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے۔